میں علامہ اقبال کی مشہور زمانہ مارکۃ الآراء نظم ابلیس کی مجلس شورا پیش کر رہا ہوں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ابلیس جو ہے وہ اپنے 5 مشیروں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ لکھ رہے تھے۔ اس وقت اشتراکیت کا طوفان جو ہے وہ دنیا کو گھیر رہا تھا، تو ابلیس کے مشیر اس بات سے پریشان ہیں کہ اشتراکیت آ رہی ہے تو اس سے ان کے جو طاغوتی عزائم تھے وہ پورے نہ ہو پاتے، تو اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی اس کا کیا علاج ہے۔ تو ابلیس جو ہے اصل میں اس مجلس شورا کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی حالت زار جو تھی اس کے تحت یہ جو ہے انہوں نے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، وہ یونیورسل اکاؤنٹیبلٹی سے ہٹ گئے ہیں، تو اس سے ابلیس کے عزائم مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو یہ ملاحظہ کیجئے، پہلے ابلیس اپنے جو ہے وہ پیش کرے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ایک جو ہے اس کا مشیر وہ اپنی اپنی عرضداشت پیش کرے گا، اور پھر اس کے بعد ابلیس جو ہے وہ فائنل کنکلوژن دے گا کہ ہماری پلاننگ کیا ہونا چاہیے۔ تو اب ابلیس: یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نوں۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جن کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سر نگوں۔ تو پہلا مشیر کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ ہماری سیے پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام۔ تو دوسرا مشیر کہتا ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ تو پہلا کہتا ہے کہ ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان، غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ تو تیسرا مشیر کہتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب،
کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ تو چوتھا مشیر کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ہے کمیونسٹ لیڈر، اس کے اگینسٹ میں ہم نے ایک فاشسٹ تیار کیا ہے، جو کہ کارل مارکس کے اگینسٹ میں ہم نے فاشسٹ تیار کیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وی آر دا سیزیرینز، وی آر دا رولرز آف دا ورلڈ، ہم جو ہے دنیا کے حکمران ہیں، تو مسولینی تو توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحرے روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہے بالت چوں سنوبر گاہے نالت چوں رباب۔ تو پانچواں مشیر تیسرا مشیر کہتا ہے کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اب پانچواں مشیر ابلیس سے مخاطب ہو گئے، پھر اس کے بعد ابلیس اپنی پوری پلاننگ پیش کرے گا۔ تو پانچواں مشیر کیا ہے تیرے سوزے نفس سے کار عالم مستوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شرمسار، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے جس کے جنوں سے تار تار، عالم افکار میں مثل سرافیل اس کا سور، عالم افکار میں مثل سرافیل اس کا سور، عالم کردار میں یزداں فریب آدم شکار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرغ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار، فتنہ فردا کی ہیبت کا وہ عالم ہے کہ آج، فتنہ فردا کی ہیبت کا وہ عالم ہے کہ آج، کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جو بار، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اب ابلیس کہ ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا محرومہ کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے، میری ایک ہو کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، تربیت جس کی کرے میری نگاہ تند و تیز، تربیت جس کی کرے میری نگاہ تند و تیز، کون کر سکتا ہے اس تہذیب کو بے آبرو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ ہے، اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں جو
کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، جانتا ہوں میں یہ مدت، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے آشکارا، شرع پیغمبر کہیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے آشکارا، شرع پیغمبر کہیں الحذر، آئین پیغمبر سے سوبار الحذر، حافظ ناموس زن مرداز ماں مردافری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاقاں، نئے فقیر رہنشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا ہیں ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جسم ہوں فرزند مریم کے صفات، ہیں کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمہ کے لیے کافی نہیں اس دور میں، کیا مسلمہ کے لیے کافی نہیں اس دور میں، یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہریں ہمات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، ہے وہی شعر و تصوف جس اس کے حق میں خوب تر، جو مٹا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔